اس طرح نہ کرو، ہم اپنے ضمیروں کے سامنے مر رہے ہیں، تم آواز اٹھاؤ، تمہارے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں صحیح، تمہارے ساتھ مسئلے مسائل صحیح، لیکن آواز تو اٹھاؤ نا۔ مسلمان بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم ان کے ساتھ ان کی میتوں کو نہیں اٹھا سکے، ان کے ساتھ مر نہیں سکے، ہم جو ہے ہم آواز بھی نہ بلند کر سکے، ہم اتنے بے بس ہیں۔ آج کل آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان پر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ آج کل ہم سب اس بے بسی کا شکار ہیں، اس پریشانی کا شکار ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی ابھی سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا تھا، 2-3 دن سے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ اللہ ایک طرف تیرا حکم آ رہا ہے قرآن میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، اے اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ کون سا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم نہیں نکل رہے؟ ان بوڑھے بچے، ان بزرگوں، ان عورتوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے جو کہہ رہے ہیں، جو پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، اللہ کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج۔ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، قرآن ہم سے پوچھتا ہے کہ تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہم ادھر، میں اور آپ ایک عام بندہ، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک اپنی تڑپ میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ایک اپنی بے بسی کو ظاہر کرنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم میدان عمل میں آئیں۔ میں اگر سوشل میڈیا پر کمپین چلا سکتا ہوں، میری کمپین، میرا فیس بک، میرا ٹویٹر، میرا انسٹا، یہ صرف میرے محلے، میرے شہر، یہ میرے ملک تک محدود نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک کی ورڈ دیکھیں، آپ وہ اس کو یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر پر، آپ انسٹا پر، آپ فیس بک پر، آپ ٹک ٹاک پر یہ مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آپ ایک پوسٹ نہیں شیئر کر سکتے۔ بھاڑ میں جائے یہ ساری پابندیاں، اگر میں ان سے ڈرتا ہوا اپنے جو میں کر سکتا ہوں اگر میں وہ ہی نہیں کر سکا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اگر میں وہاں جا کے لڑ نہیں سکتا تو میں ایک آواز تو بلند کر سکتا ہوں، میں جھوٹے کو جھوٹا تو کہہ سکتا ہوں، میں سچے کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ان کو آسرا دینے کی، ان کی امید تو بن سکتا ہوں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تم اس کو ہاتھ کے ساتھ روکو۔ ہاتھ نہیں روک سکتے، تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے، تم اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکو۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہمارے یہ حکمران جن کو ہم ووٹیں دیتے ہیں، ہمارے یہ سپاہ سالار جن کو ہم ان کے لیے لبیک کہتے ہیں، ہم ان کو تو رو سکتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں کھڑا کیا، ہم تمہارے لیے، تم لڑ سکو، تمہیں ٹیکس دیے ہم نے، تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے، ٹیکس برداشت کرتے ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے، یہ تم نے اس ملک کو چلانا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو سر بلند رکھنا ہے۔ تمہارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تم ایک آواز نہیں بلند کر سکتے۔ آواز بلند کرو۔ ہم جو چکی میں پس رہے ہیں، ہم جو تڑپ رہے ہیں، ہماری روحوں کو اتنا تو سکون مل جائے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم ان کے ساتھ ان کی میتوں کو نہیں اٹھا سکے، ان کے ساتھ مر نہیں سکے، ہم جو ہے ہم آواز بھی نہ بلند کر سکے۔ ہم اتنے بے بس ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آج پاکستانی عوام، کیا آج مسلمان قومیں اپنے حکمرانوں کو اتنا وہ پریشرائز نہیں کر سکتی؟ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ہم احتجاج نکالتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہم لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہ اتنا بڑا جو ہے مسئلہ نہیں ہے؟ ہم ایک قوم اپنے لیڈران کو، ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں ہیں، ہم کہتے ہیں
تم نے ہمیں اتنا پیس لیا اور پیس لو، لیکن اس طرح نہ کرو، ہم اپنے ضمیروں کے سامنے مر رہے ہیں، تم آواز اٹھاؤ، تمہارے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں صحیح، تمہارے ساتھ مسئلے مسائل صحیح، لیکن آواز تو اٹھاؤ نا، ان کو کہو تو صحیح کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اللہ مالک ہے، پھر وہ اللہ کے وعدے کھڑے ہیں قرآن میں تمہارے ساتھ، تم آواز اٹھاؤ، تم کوشش کرو، پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ اگر تم اسی چیز سے ڈرتے رہے، وہ سپر پاور پیچھے کھڑی ہے، پھر یاد رکھیے گا اس جرم میں اور آپ بھی شریک ہوں گے، ہم سب اس کا جواب دے اللہ کو ہوں گے۔ اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھیے، وہ پروڈکٹ جو واقعتاً ان کی بنی ہوئی ہے اس کو بین کرو، لگاؤ، حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ ملکی لیول پہ ہونا چاہیے، اس کو بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ ہم کیا کریں گے؟ کوئی 200 400 500 1000 2000 5000 لاکھ بندہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور باقی کروڑوں نہیں کر رہے، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ملکی سطح پر بائیکاٹ کریں، پتا چلے ان کو ہماری پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا ہے، اس کے متبادل لائیں۔ آپ کر سکتے ہیں، ہم تو یہی آپ کے سامنے رونا رو سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ میں روز مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کے مر رہے ہیں، ہمارا کچھ کیجئے، ہمارے لیے اللہ کے لیے آواز اٹھائیے۔ آپ ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے، وہ کسی چیز کو شیئر کر سکتا ہے، ویڈیو بنا سکتا ہے، ٹویٹر پر جو ہے ٹویٹس کر سکتا ہے، وہ کرے، جتنا کر سکتا ہے۔ یہ قطرے قطرے سے یہ طوفان بنے گا، یہ طوفان جو ہے یہ ان ظالموں کو پریشان کرے گا کہ نہیں بھائی، یہ اربوں مسلمان بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کی تکلیف ہے، اگر تم جو ہے یہ ظلم کرو گے، ہم کھڑے ہیں، اور آپ کی یہ آوازیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی، کام آئیں گی۔ اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان پر رحم فرمائے اور ان کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔